وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب، بڑی انہوں نے دو خطرناک باتیں کی ہیں جناب باجوہ صاحب نے. آئی ہوپ کہ اگر لوگوں نے جن کے وہ پڑھی ہیں ان کو آئی ہوگی سمجھ. انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان صاحب کا کنٹینیو کرنا اگر میں نہ انٹروین کرتا ملک اور جمہوریت کے لیے خطرناک تھا. نو دیٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. چلو جمہوریت کے لیے تو جو اٹ مینس کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ہمارے کندھوں پہ آئے اور اب وہ جمہوریت کے ساتھ کوئی بڑا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. مرضی کا مطلب ہے جو کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے، کہا نہیں ہے، لیکن جمہوریت کا نقصان کیا ہے کہ یہ فاشسٹ ان میں ٹینڈنسیز آ رہی تھی کہ بس میری مرضی سے سب کچھ ہونا چاہیے، ہر بندہ پکڑ لو، نیب ہو، عدالتیں ہوں، میڈیا ہو، فوج ہو، جہاں پہ بھی ہو جو میں کہوں گا یہ اسی طریقے ہونا چاہیے. کیونکہ خان صاحب بڑے متاثر ہیں اس سعودیز ماڈل سے، اسے رشین ماڈل سے، چائنیز ماڈل سے، یا نارتھ کورین ماڈل سے، نام تو نہیں لیتے وہ، ان ماڈل سے کہ جناب جہاں پہ آپ جو بادشاہ سلامت ہے جو کچھ کہہ دے اپنے اپوننٹ کے ساتھ آپ نے وہی کرنا ہے. سو وہ شاید یہی چاہتے تھے جس پہ انہوں نے رجسٹ کیا. ان کے بقول وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ملک کی، کہتے ہیں کہ ملک کے خلاف بھی. اب یہ بڑا اٹس اے ویری ڈیپ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے کہا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ جو کہتے بھی تھے، اگر میں پہلے بھی کہ آپ کو یاد ہو کہہ چکا، پاکستان 3 ملکوں کے بغیر نہیں چل سکتا. بس اسٹریٹجکلی بات کر رہا ہوں. چائنیز ہیں آپ کے ساتھ، سعودیز اور امریکنز. پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، 3 ملک آپ کی سائڈ پہ رہنے چاہیے. اب ان تینوں کو آپ نے کیسے ان کو کوارڈینیٹ کر کے اپنی سائڈ پہ رکھنا ہے، یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے. آپ ان 3 ملکوں کو یہاں پہ آپ ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس کو بہت طریقے میں ہم نو کریں. آپ اپنی اس ان سے ان کے تعلقات خراب ہو چکے تھے. یہ سمجھ رہے تھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے جناب ہمارے اس وقت دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کے ساتھ تعلقات خان صاحب کی وجہ سے خراب ہو گئے. یہ کام تو انڈیا بھی نہیں کر سکا تھا کہ ایسولیشن میں ہمیں آگے انٹرنیشنل لیول پہ اتنی چلی جاتی کہ امریکنز خلاف، سعودیز خلاف، چائنیز خلاف. ایون آپ کو یاد ہوگا سعودیز نے تو پہلی دفعہ انہوں نے انڈین آرمی چیف کو انہوں نے دعوت دی تھی. اتنے تک یہ کبھی نہیں ہوا. ہم تو اپنی OIC بنانا یہ شروع ہو گئے تھے اگینسٹ سعودیز کے چیزوں کے. سو اس چیز پہ آرمی کو تو لگا بھائی صاحب یہ تو یہ بہت سارے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، سیکورٹی کے بھی، نیشنل سیکورٹی کے، ہمارے اسٹریٹجک. سو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب جمہوریت کے لیے یا ملک کے لیے نقصان دہ ہو رہے تھے. سو انہوں نے کہا میں چاہتا تو میں ان کی تعریفیں کیا رکھتا، میں ان کو کنٹینیو کراتا اور اس کے بعد یہ میرے حق میں بڑی تقریر کرتے، میں گھر چلا جاتا. لیکن بقول ان کا میں نے بہت بڑی قربانی دی، یہ ان کا خیال ہے. اب وہ وہی فیل کر رہے ہیں کہ میں نے ملک کے لیے بڑی قربانی دی ہے تو میں نے یہاں پہ نہیں کیا. اب ان کا یہ کہنا کہ جی مجھے خان صاحب نے زبردستی وہ دی، ایکسٹینشن دی، میں نہیں بائی کرتا یہ آرگومنٹ. کوئی زبردستی آرگومنٹ آپ کو کوئی زبردستی کوئی چیز نہیں دے سکتا. اس میں خود بھی کہتے ہیں جاوید چوہدری صاحب کو کہ مجھے چاہیے تھا میں انکار کر دیتا، مجھے نہیں لینی چاہیے تھی. انکار آپ وہاں مٹی اور سوہاگ کرتے سر. آپ تو باقاعدہ وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے سمنے بنوا رہے تھے، اس میں وہ ڈرافٹنگ ہو رہی تھی کہ کون سا لفظ کہاں ڈالنا ہے، کدھر 3 دن تو مشاورت ہوتی رہی ہے. مجھے یاد ہے 3 دن سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا ہے.